خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی پراسرار اور ناقابل یقین کہانی۔ پاکستان ہجرت کے بعد ابا جان کو لاہور کی پرانی آبادی میں جو رہائش گاہ الاٹ ہوئی وہ ایک ہندو سیٹ کی چھوڑی ہوئی ایک بڑی سی پرانی حویلی تھی۔ اس کے حصوں کی مرمت کروانے، اس کی صفائی ستھرائی اور پھر سامان وغیرہ رکھنے سجانے کے بعد چونکہ ہمارا کنبہ کافی بڑا تھا، کام کاج کے لیے ملازمین کی ضرورت پڑی۔ اپنی اس ضرورت کا ذکر ہم نے اماں خیرن سے کیا، جو اگلے ہی دن ایک ادھیڑ عمر عورت اور اس کی بیٹی کو لے آ گئی۔ یہ زرینہ بی بی ہماری ہمسائی ہے، بیچاری بیوہ ہے، اور یہ اس کی بیٹی نیلم۔ یہ دونوں اب تک سیٹھ رام دیال کی بیوی کی نوکری کرتی رہی ہے۔ یہ بہت محنتی اور ایماندار ہے۔ سیٹھانی ان کی تعریف کیا کرتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد انہیں کوئی ڈھنگ کی ملازمت نہیں مل سکی۔ تم لوگ انہیں رکھ لو تو ان کی زندگی بن جائے گی۔ والدہ نے دادی جان اور چچی جان سے مشورہ کر کے ان دونوں ماں بیٹی کو ملازمت میں رکھ لیا۔ زرینہ بی بی کافی عمر کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شادی کے بعد ان کی کئی اولادیں ہوئی تھیں جنہیں زندہ رہنا نصیب نہ ہو سکا تھا۔ نیلم ہی زندہ بچ پائی تھی، جس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد اس کا خاوند جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا وفات پا گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرتی آ رہی تھی۔ وہ ہر کام بہت عمدگی اور سلیقے سے کرتی تھی۔ کھانا تو وہ بے حد عمدہ پکاتی تھی۔ اس کی بیٹی نیلم جو 16-17 سال کی تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ ہی بے حد شوخ طب اور ہنس مکھ واقع ہوئی تھی۔ ہر کام میں وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی۔ دادی جان کے تو سارے ہی کام اس نے اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ وہ دادی کی خوب خدمتیں کرتی اور ان کی دعائیں لیتی۔ اسے ہر کسی سے ہنسی مذاق کی عادت تھی۔ بعض اوقات اسے اس بات پر ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی، لیکن وہ اس پر برا منانے کی بجائے بس ہنستی ہی رہتی۔ چچا جان کے چھوٹے بچوں کی وہ خوب سہیلی تھی۔ وہ انہیں خوب سنبھالتی اور ان کے سارے کام کرتی۔ یوں چچی جان بھی اس سے خوش رہتی۔ اماں خیرن اکثر ہمارے گھر کا چکر لگاتی رہتی تھی۔ وہ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر واقع کچی آبادی میں اپنی بیوہ بیٹی کے گھر رہا کرتی تھی۔ وہ اس جگہ کی پرانی مکین تھی، جنہیں اس علاقے کے ہر گھر کی تاریخ معلوم تھی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ سیٹھ رام دیال کی حویلی میں ایک نوجوان ملازمہ مالتی پراسرار موت مر گئی تھی۔ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ اسے قتل کیا گیا تھا یا اس نے خود کشی کی تھی۔ پولیس نے اس بارے میں کوئی کارروائی اس لیے نہیں کی تھی کہ اس وقت بٹوارا ہو چکا تھا اور سیٹھ رام دیال کا خاندان بھارت ہجرت کر گیا تھا۔ مالتی نیلم ہی کی ہم عمر تھی اور اسی کی طرح ہنس مکھ اور شوخ اور چنچل تھی۔ وہ سیٹھ کی کملا دیوی کی خادمہ خاص تھی اور اسی کی خدمت میں رہتی تھی۔ وہ اس کی رازدار اور مخلص سہیلی بھی تھی، جس پر کملا دیوی بھرپور اعتماد کرتی تھی۔ یہ کہانی سن کر ہمیں اب تو کچھ خوف سا بھی آنے لگا تھا۔ دادی جان جو ایسے معاملات میں خاصی وہمی طبیعت کی واقع ہوئی تھی، فوراً ہی محفل قرآن خوانی منعقد کروا ڈالی اور کئی دنوں تک گھر میں یاسین شریف کا ورد بھی کروایا جانے لگا۔ گھر کے اندر کے کام زرینہ بی بی اور ایک اور ملازمہ زینب بی بی نے سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ گھر کے باہر کے کام ہمارے خاندان کے ایک قدیم ملازم بابا رحیم بخش اور ایک نئے ملازم قادر کے ذمے تھے۔ قادر ادھیڑ عمر تھا مگر اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ وہ خوبصورت اور صحت مند بھی تھا۔ شادی نہ کرنے کی اس نے کبھی کوئی وجہ نہیں بتائی تھی۔ ہم نے بھی اسے اس کا ذاتی معاملہ سمجھتے ہوئے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی۔ اماں خیرن چونکہ اس جگہ کی پرانی مکین تھی، اس لیے وہ ہمیں اکثر وہاں کے پرانے مکینوں کے گھروں کے دلچسپ اور عجیب قصے سنایا کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اس حویلی کے مالک سیٹھ رام دیال کی خوبصورت بیٹی کملا دیوی ایک مسلمان لڑکے کے عشق میں بری طرح سے مبتلا تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے مسلمان ہونے کو بھی تیار تھی، جبکہ سیٹھ کی بیوی اور بیٹے اس کے سخت خلاف تھے اور اس کی شادی اپنے ایک رشتہ دار سیٹھ ہردے رام کے بیٹے کاشی رام سے کرنا چاہتے تھے، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کملا دیوی کا بچپن کا ساتھی اور اس سے شادی کا شدت سے تمنائی تھا۔ کملا دیوی جس مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کی جنونی محبت میں مبتلا تھی، اس کا نام احمد خان تھا۔ وہ اسی علاقے کا ہی رہائشی تھا اور ایک نامی گرامی وکیل کا بیٹا تھا۔ وہ فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔
اس میں مردانہ وجاہت بھی تھی اور خاندانی شرافت و نجابت کی جھلک بھی۔ ان دونوں کے درمیان کملا کی ملازمہ مالتی کے ذریعے خط و کتابت رہتی تھی اور ملاقات کی سبیلیں بنتی تھی۔ مالتی ہر طرح سے وفادار اور رازدان تھی، جو ہزار اذیتیں برداشت کر کے بھی اپنی مالکن کا بھید نہ کھولتی۔ جانے وہ کیسے مر گئی یا اس نے خود کشی کر لی، لیکن اماں خیرن کملا دیوی اور احمد خان کے عشق کا کیا ہوا؟ اماں خیرن صرف اتنا ہی بتا سکیں کہ اس دوران بٹوارا ہو گیا تھا۔ سیٹھ رام دیال اپنے خاندان سمیت بھارت چلے گئے تھے۔ سیٹھ رام دیال نے اپنی ہجرت کے بارے میں کڑی رازداری برتی تھی، کسی کو معلوم نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ بھارت جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جب وہ جا چکے تبھی لوگوں کو معلوم ہوا۔ اس دوران وکیل صاحب بھی وہ محلہ چھوڑ کر جانے کہاں جا چکے تھے، ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ جاڑے کی آمد کے ساتھ ہی نیلم بیچاری نمونیا میں مبتلا ہو کر بستر پر پڑ گئی۔ بہت علاج معالجے کے باوجود اس کی بیماری طول پکڑتی گئی، جس سے سب گھر والے پریشان رہنے لگے۔ زرینہ بی بی کا تو برا حال ہو رہا تھا۔ یہ ایک ہی بیٹی دنیا میں اس کا سب کچھ تھی، وہ بھی اب اس کا ساتھ چھوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیں بھی اب یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے نیلم اب چند ہی گھڑیوں کی مہمان رہ گئی ہے۔ وہ رات انتہائی سرد تھی، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، جب ہمیں زرینہ بی بی کے کوارٹر سے بلیوں کے لڑنے کی خوفناک آوازیں سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی زرینہ بی بی کے بین شروع ہو گئے۔ ہم بھاگے ہوئے وہاں پہنچے۔ وہ نیلم کے سرہانے کھڑی اونچی آواز میں رو رہی تھی، میری نیلو چلی گئی بی بی، مجھے چھوڑ گئی میری نیلو۔ ہم نے بستر پر پڑی نیلم کو دیکھا، وہ واقعی بے جان دکھائی دے رہی تھی۔ چچی جان نے آگے بڑھ کر اس کی ایک آنکھ کا پپوٹا اٹھا کر دیکھا اور حیرت سے بولی، ارے یہ تو زندہ ہے، تم یوں ہی رو رہی ہو، دیکھو اس کی آنکھیں، اور دیکھو تو یہ تو سانس بھی لے رہی ہے۔ چچی جان واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی، نیلم نہ صرف سانس لے رہی تھی بلکہ اس نے آنکھیں بھی کھول دی۔ زرینہ بی بی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جیسے اسے اس کے زندہ ہونے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ زندہ کیسے ہے؟ اس نے تو میرے سامنے ہی آخری سانس لی تھی اور ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے بولی، وہم ہوا ہوگا تمہیں، شکر کرو یہ ابھی زندہ ہے، اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی نا، اب اس نے چاہا تو اس کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اماں جان بولی، اور ہوا بھی یہی۔ نیلم آہستہ آہستہ صحت یاب ہو گئی، اس کی صحت بھی اچھی ہونے لگی، وہ پہلے کی طرح کام کاج کرنے لگی۔ اس کی شگفتہ مزاجی اور سب سے چھیڑ چھاڑ کی عادت پہلے جیسی ہی تھی، لیکن اب قادر خاص طور پر اس کی چھیڑ خانی کا نشانہ بننے لگا۔ وہ اسے طرح طرح سے چھیڑتی، اس کا مذاق اڑاتی، اس پر ہنستی جس پر وہ اسے ڈانٹتا، مگر وہ کہاں باز آتی تھی۔ ہم اسے منع کرتے تو اس کا یہی جواب ہوتا، مذاق تو میں سب سے کرتی ہوں مگر کوئی بھی برا نہیں مناتا، جانے یہ کیوں برا مناتے ہیں۔ ایک دن ہم برآمدے میں بیٹھے قادر سے اس دن کے سودے کا حساب کر رہے تھے۔ نیلم ایک شوخ سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں چلی آئی۔ اچھا جی، تو یہ کیدار ناتھ آج کا سودا لائے ہیں۔ انہیں یاد ہوگا کہ کیسے ایک دن دینا بنیے نے انہیں سڑی ہوئی بھنڈیاں دے دی تھی، جس پر انہوں نے اس کی خوب مرمت کر دی تھی۔ قادر کا رنگ پہلے سفید پڑا پھر سرخ، بدتمیز بدلحاظ۔ ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں میرا نام کیدار ناتھ نہیں قادر بخش ہے، اور یہ ہے کہ مجھے چھیڑنے اور ستانے سے باز ہی نہیں آتی۔ اب جانے کس دینا بنیے کی بات لے کر آ گئی ہے، میں تو اسے ہرگز نہیں جانتا۔ پھر تو ضرور یاد ہوگا کہ یہاں صحن کے اس کنارے جامن کا پیڑ ہوا کرتا تھا۔ قادر کی شکل ایسی بن گئی جیسے اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے۔ ضبط سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر وہ ایک جھٹکے سے دادی جان کی طرف مڑا۔ سن رہی ہیں بیگم صاحبہ اس کی باتیں؟ اتنا بڑا ہوں میں اس سے، اور یہ نہ مجھے چاچا کہتی ہے نہ ماما، اپنے برابر کا سمجھتی ہے اور گستاخیاں بدتمیزیاں کرتی رہتی ہے۔ دادی جان نے نیلم کو ڈانٹا، اے لڑکی کیوں اس بیچارے کے ساتھ چھیڑ خانی کا بازار گرم کیے رکھتی ہے؟ یہ اتنا بڑا ہے تجھ سے اس کا ادب احترام کیا کر۔ بڑی بیگم صاحب، اگر میں نے ان سے جامن کے درخت کی بات کر لی تو اس میں چھیڑنے کی کیا بات ہے؟ نیلم شوخ نظروں سے مسلسل قادر کو دیکھتے ہوئے بھولپن سے بولی، اچھا بابا بس کر،
दादी जान जिच होकर बोली, और कादिर तो इस तरफ ना आया कर। कादिर कहर आलूद नजरों से नीलम को देखते हुए वहां से चला गया। नीलम वैसी ही थी जैसी बीमारी से पहले थी, लेकिन कभी कभी हम इसके बारे में शक और उलझन में पड़ जाते। अम्मा खैरन तो कई मर्तबा कह चुकी थी कि नीलम की नजरें ठीक नहीं, इसे मौलवी आमिल को दिखाओ। दादी जान के मना करने के बावजूद नीलम की कादिर से छेड़छाड़ कम ना हुई थी। एक दिन तो हद हो गई, घर में खीर बनी थी। नीलम प्लेट भरकर कादिर को देने चली गई। फिर जाने क्या हुआ कि कादिर की ऊंची आवाज में नीलम को बुरा भला कहने की आवाजें बुलंद होने लगी। हमने जाकर देखा तो नीलम खीर वाली प्लेट लिए बेतहाशा हंस रही थी और कादिर उसे बुरा भला कह रहा था। क्या हुआ? ये कादिर इतने गुस्से में क्यों है? चची जान ने पूछा। होना क्या है बीबी? मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि तुम्हें बादाम वाली खीर पसंद हुआ करती थी ना, ये मैं तुम्हारे लिए ले आई हूं, बस ये गुस्से में आ गए। नीलम मासूमाना अंदाज में बोली। ये तुम्हें कादिर की पसंद और नापसंद का इल्म कैसे होने लगा? देखो नीलम, तुम उसे यूं ही ना छेड़ा करो, ये ऐसी बातों से गुस्से में आ जाता है ना। यहां और भी तो मौजूद हैं, पता नहीं ये उन्हें क्यों नहीं छेड़ती, मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। मैं तो अब हरगिज यहां नहीं रह सकता, कल ही कराची चला जाऊंगा। कादिर गुस्से से बोला और वहां से चला गया। अब्बा जान ने और सब घर वालों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुका और अगले ही दिन अपना संदूक सर पर उठाकर घर से चला गया। इस जैसे मेहनती और दयानतदार मुलाजिम के यूं चले जाने का हम सबको बेहद अफसोस हुआ, लेकिन फिर ये देखकर हमारी हैरत की इंतहा ना रही कि वो इसी शाम संदूक सर पर उठाए घर वापस आ गया। वो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। अब्बा जान ने इससे पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? कराची नहीं गए? आज नहीं कल चला जाऊंगा। इसकी आवाज में घबराहट के साथ ही कुछ खौफ की झलक भी थी, जिसकी हमें कुछ समझ ना आ सकी। लेकिन वो कल भी ना गया। यूं मालूम होता था जैसे कोई नादीदा कुव्वत इसे जाने से रोक रही थी। इस रात तेज हुआ के साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। खिली हुई खिड़की को बंद करने के लिए मैं उसकी तरफ गई तो सहन से आती हुई आवाजें सुनकर मैं खिड़की बंद करते करते रुक गई। कीदार तो मुसलमान बनकर इस घर में मुलाजमत कर रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि तो असल में कौन है। यही जताने के लिए मैं तुझसे यहां गुजरे हुए वक्तों की बातें किया करती थी। तूने कुछ समझा नहीं? नीलम की आवाज सुनाई दी। मैं शुरू से ही समझ गया था कि तो नीलम नहीं मालती की रूह है, जो मुझसे इंतकाम लेने के लिए नीलम के मुर्दा जिस्म में दाखिल हो गई है और मुझे यहां से भागने से रोक रही है। ले ले इंतकाम, मैं बिल्कुल बेबस हूं। कादिर की आवाज आई। तो बिल्कुल गलत समझा कीदारनाथ। नीलम की आवाज फिर से आई। प्यार करने वाली रूहें इंतकाम नहीं लिया करती। मुझे अपनी जिंदगी में भी तुझसे बहुत प्यार था, मरने के बाद भी है। मैं तुझे ये बताने आई हूं कि मैंने हरगिज तुझसे बेवफाई नहीं की, न किसी से मेरे ताल्लुकात रहे थे। मैं रातों को जो चुपके से घर से निकला करती थी ना, वो तो मैं अहमद खान जी को कमला देवी जी के खत पहुंचाने जाती थी। मैं इनकी खिदमत गुजार और उनकी राजदान थी। मैं चाहे जान से गुजर जाती, लेकिन उनका राज अफशा कभी ना करती। मेरे जरिए ही खतों किताबत करके उन्होंने अहमद खान जी के साथ फरार का प्रोग्राम बनाया था। जिस अंधेरी रात तो ने मुझे गला दबाकर हलाक किया था, इस रात में छुपते छुपाते कमला देवी जी को अहमद खान जी के पास पहुंचा कर आ रही थी, जो हवेली के पीछे दरख्तों के झुंड में उनका इंतजार कर रहे थे। सेठ जी और सीठानी जी को जब उनके फरार का इल्म हुआ तो बदनामी के खौफ से उन्होंने जल्दी जल्दी मेरा क्रियाकर्म किया और फौरन ही भारत चले गए। दरहकीकत मेरे जरिए वो दोनों प्यार करने वाले भाग गए थे, लेकिन बदले में मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। उन्होंने मेरी मौत की वजह जानने की कोशिश भी ना की, पुलिस भी ना बुलवाई। अब तो तुझे यकीन आ चुका होगा ना कीदारनाथ के मैंने हरगिज तुझसे बेवफाई नहीं की थी, पर तो समझा कि मैं शायद रातों को किसी और से मुलाकात करती हूं। मैं तो सिर्फ तुझसे प्यार करती थी, इसमें खियानत का तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन तो बेवफा निकला, जिसने ना मुझसे कुछ पूछा और ना ही मुझे बताने की मोहलत दी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करती थी। आज के बाद तुझे कभी तंग नहीं करूंगी।
اس کے ساتھ ہی کسی بھاری چیز کے زمین پر گرنے کی آواز آئی اور خاموشی چھا گئی۔ جب میں بھاگ کر صحن میں گئی تو نیلم کا بے جان جسم زمین پر گرا ہوا تھا۔ یہ بات تمام گھر والوں کو پتہ چل گئی۔ ہم نے قادر، جو اصل میں کیدار ناتھ تھا، اس کو بہت روکنے کی کوشش کی کہ تم ہمارے گھر میں ملازمت جاری رکھو، لیکن اس نے کہا کہ اب میں اس گھر میں 1 منٹ سے زیادہ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ پھر ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جانے کدھر کو چلا گیا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔